السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ فجر کے اذان پر جاگتی گاؤں کی لڑکی، ایپیسوڈ 2۔ چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اس نے نوجوان کی طرف دیکھا جو اب بالکل خاموش کھڑا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے فوراً انتہائی ادب اور احترام سے اپنی نظریں جھکا لیں اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کا جلال اب ایک عجیب سے سکون اور نرمی میں بدل چکا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں آمنہ بی بی، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس حبیس کا سایہ بھی اب آپ کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور سچائی تھی جس نے میرے اندر کے سارے خوف کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بمشکل کھڑی ہوئی، لیکن میری ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تم انسان تو نہیں لگتے، اور وہ کالا دھواں کیا تھا اور جو میری جان لینا چاہتا تھا؟ میں نے رک رک کر ہکلاتے ہوئے پوچھا اور اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے کلینے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی نظریں بدستور زمین پر جھکائے رکھیں اور ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، آپ نے بالکل درست کہا آمنہ بی بی، میں انسان نہیں ہوں۔ میرا تعلق کوہکاف کے نوری قبیلے سے ہے اور میرا نام ظہیر ہے۔ نوری قبیلہ جن، یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا، تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو اور اس طرح اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ ظہیر نے ایک گہرا سانس لیا اور قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، میں پچھلے کئی دنوں سے آپ کے گھر کے صحن میں موجود پرانے بیری کے درخت پر بیٹھا اس گھر کی نگرانی کر رہا ہوں۔ آپ نے اکثر فجر کے وقت میری موجودگی کو محسوس بھی کیا ہوگا۔ یہ سن کر میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے وہ حرارت اور وہ نظریں جو مجھے بیری کے درخت سے محسوس ہوتی تھیں وہ تمہاری تھیں، لیکن کیوں؟ تم ایک جن ہو کر ہم انسانوں کے گھر میں کیوں پہرا دے رہے ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ظہیر نے جواب دیا، یہ ایک بہت طویل کہانی ہے آمنہ بی بی، لیکن فی الحال آپ کے لیے جاننا ضروری ہے جو کالا سایہ آپ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا نام طارق ہے۔ وہ تاریکی سستی اور خبیث جن ہے۔ اس وقت آپ کا پورا گاؤں اس کے بچاتے ہوئے سستی اور غفلت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ طارق انسانوں کے دلوں میں نا امیدی ڈال کر انہیں غفلت کی نیند سلاتا ہے اور ان کی اسی سستی اور خدا سے دوری اپنے شیطانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ظہیر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری نوری قبیلے کی طاقت انسانوں کی عبادت اور ان کے جاگنے اور صبح صادق کے نور سے جڑی ہوتی ہے۔ جب پورا گاؤں طارق کی غفلت کی نیند میں ڈوبنے لگا تو میری طاقت بھی تیزی سے کم ہونے لگی۔ میں بکھرنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے اس گہری تاریکی میں سے ایک گھر ایسا نظر آیا جہاں سے روزانہ فجر سے پہلے روشنی کی ایک کرن اٹھتی تھی۔ وہ روشنی آپ کی تلاوت اور آپ کے والد کی اذان تھی۔ اس روشنی اور حرارت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس بیری کے درخت تک پہنچا جس نے مجھے ختم ہونے سے بچا لیا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں موجود پچھلے کئی دنوں کے سارے الجھے ہوئے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے جو سستی میری امی اور بھائی پر طاری ہے، جو پراسرار خاموشی اور گھٹن پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اس طارق کا جادو ہے۔
میں نے بےساختہ کہا۔ ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جی بالکل۔ اور طارق کو اب اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کے کالے جادو کو اس پورے گاؤں میں صرف آپ کا جاگنا اور آپ کے والد کی مسجد میں دی گئی اذان کی آواز توڑ رہی ہے۔ آج اس نے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اب مجھے ڈر ہے اس کا اگلا نشانہ آپ کے والد ہوں گے، کیونکہ اگر اس نے آپ کے والد کو مسجد آنے سے روک دیا، آج فجر کی اذان نہ ہوئی، اس کا جادو ہمیشہ کے لیے اس گاؤں پر مسلط ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اس غفلت کی نیند سے نہیں جاگ پائے گا۔ ظہیر کی یہ بات سن کر میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ ابا، یا اللہ میرے ابا! میں نے گھبرا کر کہا اور اسٹور روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے ہینڈل کو گھمایا تو وہ بالکل عام دروازے کی طرح آسانی سے کھل گیا۔ میں باہر رازداری کی طرف بھاگی لیکن پھر اچانک رکی اور مڑ کر ظہیر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ تم یہیں رہو گے نا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ظہیر، میں اپنے ابا کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ میں نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظہیر نے اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر رکھا اور انتہائی باوقار انداز میں جھک کر بولا، جب تک میرے جسم میں نوری طاقت کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، طارق آپ کے والد تک نہیں پہنچ سکتا۔ آمنہ بی بی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ جائیے اور انہیں جگائیے، فجر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک عجیب سا حوصلہ ملا۔ میں ہامتی اور رازداری عبور کرتی ہوئی سیدھا ابا کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور اسے زور سے دھکیلا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی ہبس اور غلاظت کی بو محسوس ہو رہی تھی، جیسے کمرے کی ساری تازہ ہوا کسی نے کھینچ کر وہاں موت کی سی گھٹن بھر دی ہو۔ کھڑکی سے آنے والی دھندلی سی چاندنی میں چارپائی کا سایہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر چارپائی کے سرہانے پہنچی تو میرا دل دکھ سے رہ گیا اور سانس حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابا بالکل بے سود پڑے تھے۔ ان کا سینہ انتہائی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اندھے کے بوجھ کے نیچے دبے سانس لینے کی جدوجہد کر رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ ان کا پورا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا، ان کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے۔ ابا اٹھیں، ابا آنکھیں کھولیں، فجر کا وقت نکل رہا ہے۔ میں نے انتہائی گھبراہٹ میں ان کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، لیکن ان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ابا خدا کے لیے مجھے مت ڈرائیں، آپ کو تو بہت تیز بخار چڑھ گیا ہے۔ آنکھیں کھولیں ابا۔ اور انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ میری آواز سن کر ابا نے انتہائی تکلیف سے اپنے خشک اور پپڑے جمے ہونٹ کھولے اور غنودگی میں بڑبڑائے، آمنہ مجھے چھوڑ دو بیٹی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میری آنکھوں پر نیند کا بہت بھاری پردہ ہے، مجھے بس سونے دو، اب مجھے میں ہمت نہیں ہے۔ ان کی آواز اتنی مدھم اور بے جان تھی کہ مجھے لگا جیسے یہ میرے مضبوط اور باہمت ابا کی آواز ہی نہیں ہے۔ میں نے ان کے گرم ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سختی سے تھام لیا اور روتے ہوئے بولی، نہیں ابا، آپ کو اٹھنا ہوگا۔ اگر آج آپ مسجد نہ گئے تو یہ سارا گاؤں ہمیشہ کے لیے اس منحوس نیند میں سو جائے گا۔ آپ کو میری قسم ہے ابا، تھوڑی سی ہمت کریں۔ لیکن میری کسی بات اور میرے آنسوؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دوبارہ ایک گہری اور غیر طبیعی نیند میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی سنہری چمک ابھری۔ اس سرد کمرے کی درجہ حرارت میں ایک دم گرم جوشی آ گئی۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے مڑ کر دیکھا تو ظہیر دروازے کی چوکھٹ پر انتہائی باوقار لیکن مستعد انداز میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہری
नुमाया आया थी। ज़ोहैर, देखो अब्बा को क्या हो गया है, ये आंखें नहीं खोल रहे, इनका जिस्म आग की तरह जल रहा है। तुम कुछ करो ज़हीर, इन्हें जगाओ। मैंने बेबसी से रोते हुए इसकी तरफ देखकर इल्तिजा की। ज़हीर ने चंद कदम अंदर की तरफ बढ़ाए और इंतहाई धीमे लेकिन लर्ज़ाहेज़ लहजे में कहा, आमना बीबी, मुझे जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ है। तारिक ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक वार कर दिया था। इसने आपके वालिद के दिमाग पर गफलत का सबसे तारीक पर्दा डाल दिया है। ये कोई आम बुखार नहीं है, बल्कि ये शैतानी सुस्ती का जहर है जो तारिक ने इनके खून में शामिल कर दिया है। मैंने वहशत ज़दा होकर अब्बा के तपते हुए चेहरे की तरफ देखा, फिर ज़हीर से पूछा, अब क्या होगा ज़हीर? क्या मेरे अब्बा कभी नहीं उठेंगे? क्या तारिक वाकई जीत गया है, हम सब हार गए हैं? ज़हीर ने सख्ती से अपने होंठ बेचे और अपनी सुनहरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं आमना बीबी, हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, लेकिन सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। तारिक ने मस्जिद के रास्ते पर अपना सख्त पैरा बिठा दिया है और वो काली आंधी का रूप धार कर पूरे रास्ते को अपनी लपेट में ले चुका है। अगर आज फजर की अजान ना हुई तो इसका जादू हमेशा के लिए मुकम्मल हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ताकत भी सूरज निकलने तक मुकम्मल हो जाएगी। मैं बिखर जाऊंगा। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे किसी ने बिजली सी भर दी हो, मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और एक इंतहाई मजबूत इरादे के साथ खड़ी हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं कि रास्ते में क्या है, मैं हर हाल में अपने अब्बा को, तुमने मुझसे वादा किया है ज़हीर कि तुम मेरी मदद करोगे। मैंने इंतहाई पुरअज़्म लहजे में इसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, ज़हीर, मेरी इस हैरत अंगेज़ हिम्मत और बाप से मोहब्बत को देखकर कुछ पल के लिए बेख्तियार मुझे देखता रहेगा। इसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, जो अकीदत, हैरत और एहतराम का मिला जुला तासर थी। इसने अपना दायां हाथ अपने चौड़े सीने पर रखा और इंतहाई अदब से अपना सर झुकाकर बोला, मैं अपने वादे पर कायम हूँ आमना बीबी। आपके इस मजबूत ईमान और यकीन ने मेरे इरादे को मजीद पुख्ता कर दिया है। आप वालिद साहब को सहारा देकर उठाएं, मैं आपके आगे ढाल बनकर चलूँगा, रास्ते के हर आफत को अपने सीने पर रखूँगा। लेकिन याद रखिएगा आमना बीबी, आज का रास्ता बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। आपने किसी भी साये आवाज़ से डरना नहीं है, बस अपना ध्यान मस्जिद के दरवाजे पर रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैंने पूरी कुव्वत से इस बात में सर हिलाया, दोबारा अब्बा की तरफ मुड़ गई। मैंने अब्बा का एक भारी बाजू अपने गले में लगाया और अपनी पीठ को सहारा देते हुए बड़ी ताकत लगाकर इन्हें चारपाई से उठाने की कोशिश की। अब्बा का वजन बहुत ज़्यादा था। मेरी नाजुक जान के लिए इन्हें बेहोशी की हालत में उठाना किसी भारी पत्थर को धकेलने से कम नहीं था, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर न जाने कौन सी गैर तबाही और रूहानी ताकत आ गई थी। मैंने दांत पीसते हुए बमुश्किल इन्हें अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा किया और कदम कदम चलती हुई कमरे से बाहर निकल सहन अबूर करते हुए मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अम्मा और अली के कमरे से किसी के सुसुकने की आवाज़ आ रही हो। मेरा दिल चाह कर रुक कर देखो, लेकिन ज़हीर की वार्निंग मुझे याद थी, इसलिए मैंने नज़रें सीधी रखी और ज़हीर बिल्कुल खामोशी से मेरे आगे आगे चल रहा था। इसके वजूद से निकलने वाली मुदम सुनहरी रोशनी हमें इस गुप्त अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। हम जैसे ही घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर गली में निकले तो मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए, मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। बाहर का मंजर इंतहाई भयानक और खून जमा देने वाला था। पूरी गली में स्याह और गलीज़ धुंध इतनी गहरी थी, हाथ को हाथ समझाए नहीं रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुराने और वीरान कब्रिस्तान में आ गए हों, जहाँ मौत का सन्नाटा नाच रहा हो। हमने भी अगली गली के मोड़ तक बमुश्किल चंद भारी कदम ही उठाए थे
अचानक हवा का एक इंतहाई सर्द और मुर्दा जानवरों जैसी बदबूदार हवा का झोंका हमसे जोर से टकराया। वो झोंका इतना तेज और अचानक था कि मैं बुरी तरह लड़खड़ा गई। अब्बा का बोझ संभालना मुश्किल हो गया। आमना बीबी मजबूती से खड़े रहे और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। ज़हीर ने एकदम चुकना होते हुए इंतहाई सख्त और गद्दार आवाज में कहा। इसके इतना कहते गली के दोनों तरफ के दीवारों से काले धुएं के लंबे लंबे मरगुले उठने लगे और वो धुआं तेजी से इकट्ठा होकर एक दो हेकल और खौफनाक काली आंधी की शक्ल इख्तियार करने लगा। वो आंधी किसी पागल तूफान की तरह चक्कर काटती हुई सीधी हमारी तरफ आ रही थी। इसके अंदर से इंतहाई भयानक और करहट आवाज आ रही थी जो सीधी मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी, मेरे हिसाब को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो हार चुकी है आमना, तेरे बाप का जिस्म अब सिर्फ एक बेजान लाश है। इसे यहीं गिरा दे और भाग जा, वरना तू भी मारी जाएगी। छोड़ दे इसे, ये नहीं बच सकता। वो आवाज़ें मेरे जहन में मुसलसल वसवसे और मौत का खौफ पैदा कर रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपना सीना फटता हुआ और पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगीं। मेरी आंखों से बेसाख्ता खौफ के आंसू बहने लगे। मेरे कदम हद से ज़्यादा भारी होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गली की कच्ची ज़मीन मेरे पाँव पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींच रही हो। मुझ में मज़ीद एक इंच भी आगे बढ़ने की सुख्त नहीं रही थी। मैंने रोते हुए इंतहाई बेबसी से ज़हीर की तरफ देखा, जो बिल्कुल हमारे सामने एक मजबूत चट्टान की तरह तन कर खड़ा हो चुका था। इसने अपनी मुट्ठियां सख्ती से बेंच रखी थी। इसके पूरे वजूद से एक इंतहाई तेज सुनहरी रोशनी फूटने लगी, जिसने इस काली धुंध को थोड़ा पीछे धकेल दिया था। आगे बढ़े आमना बीबी, रुके मत। ये सिर्फ आपके जहन से खेल रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत दें। ज़हीर ने मुड़कर मुझे देखते हुए एक ऐसी गद्दार आवाज में कहा जिसमें बला की ताकत थी। इसने अपना दायां हाथ हवा में बुलंद किया। इसके हाथ बुलंद करते ही हवा में एक सुनहरी लकीर खींच गई। अगले ही लम्हे इसके हाथ में एक इंतहाई चमकदार और बड़ी सी नूरी तलवार नमूदार होगी। तलवार की रोशनी इतनी तेज और खालिस थी, इस काली आंधी का जोर एक लम्हे के लिए टूटता हुआ महसूस हुआ। मुझे अपने इर्द गिर्द एक सुकून का दायरा बनता हुआ लगा। ज़हीर ने वो नूरी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ी और इस दो हेकल काली आंधी के बिल्कुल सामने सीना ताट कर खड़ा हो गया। इतने में ऐसे काली आंधी के बिल्कुल दरमियान से तारक का वही भयानक और बदशक्ल साया नमा चेहरा नमूदार हुआ, जिसकी आंखें सुर्ख देखते हुए आंखों की अंगारों की तरह और इनमें बेपनाह नफरत भरी हुई थी। तो मुझे नहीं रोक सकता नूरी जिन, आज ये बस्ती से मेरी है, ये लड़की भी मेरी है। तारक ने एक ऐसी खौफनाक चिंगार मारी जिससे आसपास के घरों की लकड़ी के दरवाजे बुरी तरह लरजने लगे। मुझे लगा मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। ज़हीर ने ज़रा भी खौफ खाए बगैर अपनी सुनहरी आंखों से तारीक की खूनी आंखों में सीधा देखते हुए इंतहाई जलाल और रौब से कहा, जब तक एक नूरी जिनकी रगों में रोशनी का एक कतरा भी बाकी है, तेरी गलीज़ तारीकी इस पाक ज़ात के घर तक नहीं पहुंच सकती। खबीस। ये कहते ही ज़हीर ने अपनी नूरी तलवार से हवा में एक जोरदार वार किया, जिससे सुनहरी रोशनी की एक तेज लहर पैदा हुई। वो लहर सीधी जाकर तारक के काले वजूद से टकराई। तारक एक दर्दनाक चीख मारते हुए कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन फिर इसने गुस्से में पागल होकर अपने काले धुएं से बने हुए दो लंबे और जहरीले खंजर निकाले। पूरी शैतानी ताकत से ज़ारा पर हमला आवर हो गया। इन दोनों के दरमियान गली के ऐन बीच में एक इंतहाई खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो गई। तलवारों और खंजरों के टकराने से कभी पूरा अंधेरा छा जाता तो कभी सुनहरी रोशनी पूरी गली को दिन की तरह रोशन कर देती।
طارق کے وار بہت تیز، مکارہ اور ظالمانہ تھے۔ وہ مسلسل ظہیر پر کالی آندھی کے زہریلے گولے برسا رہا تھا۔ ظہیر پوری پھرتی سے ان گولوں کو اپنی تلوار سے کاٹ رہا تھا، لیکن اس جنگ اور طارق کے زہر کی وجہ سے اس کی نوری طاقت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ وہ ہانپنے لگا تھا۔ میں ابا کو کاندھے کا سہارا دیتے، قدم گھسیٹتے مسجد کی بیرونی دیوار تک پہنچی تھی، لیکن مسجد کا مرکزی دروازہ ابھی بھی کچھ قدم دور تھا۔ اچانک طارق نے ظہیر کو چکما دیا۔ دھوئیں کا ایک انتہائی تیز، بڑا اور نوکیلا گولا سیدھا میری طرف پھینکا۔ اس سے پہلے کہ موت کا گولا مجھ تک پہنچتا، ظہیر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہوا میں چھلانگ لگائی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ گیا۔ وہ کالا اور زہریلا گولا سیدھا ظہیر کے دائیں کندھے پر لگا۔ وہ ایک ہلکی سی تکلیف دہ آہ بھر کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے کندھے سے سنہری رنگ کا خون بہنے لگا، جو زمین پر گرتے ہی تیز بھاپ بن کر اڑ گیا تھا۔ اس کی تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ظہیر! میری چیخ نکل گئی اور میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور دیوانہ وار ظہیر کی طرف بھاگی تاکہ اسے اٹھا سکوں۔ اندر جاؤ آمنہ، میرے پاس مت آؤ۔ ظہیر نے انتہائی تکلیف دہ لیکن بلند اور حکیمانہ انداز میں مجھ پر چیختے ہوئے کہا۔ میں اسے روکتا ہوں، تم بس انہیں مائک تک لے جاؤ۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کرو آمنہ۔ جاؤ اندر۔ اس نے اپنی نوری تلوار کا سہارا لے کر انتہائی مشکل اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے طارق کی طرف پلٹ کر کہا، جو پوری طرح کہکھے لگاتا ہوا غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ظہیر کی طرف آخری بار دیکھا، جس کی چمکدار اور سنہری شوشاک اب جگہ جگہ سے کٹ چکی تھی۔ اس کے گہرے زخموں سے روشنی تیزی سے رس رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی جگنوں والی چمک تھی۔ میں نے دل پر بھاری پتھر رکھا، اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا، ابا کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں پوری طاقت سے کھینچتے ہوئے مسجد کے کھلے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر گلی میں تلواروں کے خوفناک ٹکرانے، بجلی جیسی کڑک اور طارق کے بھیانک چیخوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور زمین ہل رہی تھی، لیکن میرا پورا دھیان اب صرف اور صرف مسجد کے اندر پہنچنے اور مائک تک جانے پر تھا۔ ابا کا وزن اب مجھ سے بالکل سہا نہیں جا رہا تھا۔ میرے بازو سن ہو چکے تھے، ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، لیکن مجھے ظہیر کا خون سے لت پت چہرہ اور وہ جملہ یاد تھا کہ تم بس انہیں مائک تک لے جاؤ۔ میں نے اپنی آخری ہمت مجتمع کی اور مسجد کی چوکھٹ پر اپنا پہلا قدم رکھا۔ مسجد کی ٹھنڈی اور پرسکون چوکھٹ پار کرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے تھکے ہوئے کندھوں سے من وزنی بوجھ ایک دم ہٹا لیا ہو۔ میرے ارد گرد ایک غیر مرئی لیکن انتہائی مضبوط اور نورانی حصار کھینچ دیا گیا ہو۔ اندر کی ہوا میں لوہان اور پرانی جائے نمازوں کی وہ جانی پہچانی اور وہ روح پرواز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس نے باہر کی سرانڈ اور موت جیسی بدبو کو بالکل کاٹ کر رکھا دیا۔ میں نے ابو کو پوری طاقت سے گھسیٹتے ہوئے صحن کی ٹھنڈی ٹائلوں سے گزار کر محراب کے قریب پچھلی صفوں تک پہنچایا۔ انہیں آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ میری اپنی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں، میرے بازو تھکن سے سن ہو چکے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن مجھے اس وقت ہار ماننا یا رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ باہر گلی میں ابھی بھی تلواروں کے ٹکرانے، بجلی جیسی کڑک اور طارق کے بھیانک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جو مسجد کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر اندر گونج رہی تھیں اور میرے دل کو دہلا رہی تھیں۔ میں نے ہانپتے مڑ کر کھلے دروازے سے باہر گلی کی طرف دیکھا۔ ظہیر کے کندھے سے سنہری خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور وہ اپنی نوری تلوار سے طارق کے زہریلے حملوں کو روکنے کی آخری اور بے بسی کوشش کر رہا تھا۔ طارق کے کہکے بہت بلند، روح اور ظالمانہ تھے، جو میرے اعصاب کو بری طرح توڑ رہے تھے۔ ظہیر! میرے منہ سے بے ساختہ ایک دردناک سسکی نکلی اور آنسو گرنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ بھی میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور اس کے زخموں پر ہاتھ رکھوں، لیکن مجھے اس کا وہ آخری حکم یاد تھا کہ تم بس انہیں مائک تک لے جاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پلٹ کر ابا کی طرف دیکھا، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا آنکھیں کھولیں،
ہم مسجد میں آ گئے ہیں۔ ابا اللہ کے لیے اٹھیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے، ہم سب ہار جائیں گے ابا۔ میں نے ان کا تپتا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ہلایا، لیکن ان پر غفلت و مایوسی کا کالا جادو اتنا گہرا تھا کہ وہ بالکل بے جان پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سختی سے بند تھیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب کیا کروں۔ مسجد کا مائک سامنے محراب کے پاس کھڑا تھا، لیکن ابا کو وہاں تک لے جانا اکیلے اور ان سے اذان دلوانا میرے بس سے باہر لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور صحن کے کونے میں بنے وضوخانے کی طرف بھاگی تاکہ ٹھنڈا پانی لا کر ان کے چہرے پر ڈالوں، شاید ان کی یہ پراسرار بے ہوشی کچھ کم ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے میں پانی بھرا ہی تھا کہ اچانک مسجد کی چھت پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بھاری چٹان آسمان سے چھت کی اوپر آ گری ہو۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا، چھت پر ایک کالا سا دھبا نمودار ہوا جس میں سے وہی غلیظ اور موت کی بو آ رہی تھی۔ تیزی سے اندر داخل ہونے لگا جو میں نے اپنے گھر کے اسٹور روم میں دیکھا تھا۔ میری سانسیں وہیں رک گئیں، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور پانی کا لوٹا ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ طارق نے اپنا ایک حصہ مسجد کی چھت کے راستے اندر بھیج دیا تھا۔ وہ کالا دھواں تیزی سے ایک لمبے اور خوفناک سائے کی شکل اختیار کر گیا جس کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ تو نہیں بچ سکتی لڑکی، تیرا باپ کبھی نہیں اٹھے گا، یہ گاؤں آج سے میری جاگیر ہے۔ وہ غلیظ اور کرہٹ آواز سیدھی میرے دماغ میں گونجی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ پاؤں کے زمین کے ساتھ جم کے خوف سے میری ٹانگیں میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ سایہ ہوا میں کسی زہریلے سانپ کی طرح تیرتا ہوا بجلی کی تیزی سے میری طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹنے یا چیخنے کی مزید کوئی کوشش کر پاتی، اس کالے اور غلیظ دھوئیں نے میرے گلے کو اپنی پوری شیطانی طاقت سے جکڑ لیا۔ میری آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، مجھے لگا آج میرا دم واقعی نکل جائے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس دھوئیں کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوہے کے شکنجے کی طرح اکسا رہا تھا۔ اس کی سردی میری ہڈیوں کا گودا جیسے جما رہی تھی، جیسے کوئی میرے اندر سے میری روح کھینچ رہا ہو۔ اسی موت اور زندگی کی کشمکش کے دوران میری نظر کھلے ہوئے دروازے کے باہر پڑی۔ میں زہیب طارق کے تابع طور پار روکتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے دروازے کے اندر پڑی، اس نے مجھے موت کی کشمکش میں تڑپتے ہوئے دیکھ لیا۔ ظہیر کی سنہری آنکھوں میں ایک دم ایک طوفانی جلال ابھرا جس میں بے پناہ درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ آمنہ ظہیر کے حلق سے ایک انتہائی دلہراش دھار نکلی جس نے پوری گلی کو ہلا دیا۔ طارق نے ظہیر کی اس توجہ ہٹنے کا پورا فائدہ اٹھایا، اپنے دھوئیں کا سب سے بڑا اور زہریلا خنجر پوری طاقت سے ظہیر کے سینے کی طرف بڑھایا، لیکن ظہیر نے اس خنجر کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی نوری تلوار دونوں ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی سے پکڑی اور طارق کے دو ہیکل وجود کے بالکل عین وسط میں پوری طاقت سے اتار دی۔ اس لمحے طارق کا وہ زہریلا خنجر بھی ظہیر کے سینے میں انتہائی گہرائی تک پیوست ہو گیا۔ گلی میں ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس نے میرے کان سن کر دیے، اور طارق کے حلق سے ایک ایسی دردناک چیخ نکلی جس نے مسجد کی کھڑکیوں کے شیشے چٹکا دیے۔ اس چیخ کے ساتھ ہی وہ سایہ جو میری گردن کو موت کی طرح جکڑ رہے تھے ایک دم ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کی گرفت ٹوٹ گئی۔ میں کھانستے ہوئے سیدھی فرش پر آ گری اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ باہر گلی میں طارق کا وجود سنہری تلوار کی روشنی سے اندر سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ بری طرح تڑپتا ہوا پیچھے کی طرف گرا، لیکن اس کے ساتھ ہی ظہیر بھی انتہائی نڈھال ہو کر گلی کی کچی زمین پر گر کر بے سود ہو گیا۔ اس کی چمکتی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئی۔ ظہیر! میری ایک دلہراش چیخ نکلی جو مسجد کے صحن میں گونج گئی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، بمشکل کھڑی ہو گئی۔ میں روتے ہوئے ہوش سے اپنی چادر کا پوگیلا کر کے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ابا کی طرف بھاگی جو ابھی تک خاموش پڑے تھے۔ میں ابا کے سراہنے گھٹنوں کے بل گری، وہ ٹھنڈا پانی ان کے تپتے ہوئے چہرے پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ ابا اٹھیں، ابا خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، وہ ہمارے لیے مر گیا ہے، ابا سے بچا لیں۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، میرے گرم آنسو ابا کے چہرے پر گرنے لگے۔ ابا، گاؤں کو آپ کی آواز کی ضرورت ہے، اس بستی کو جگانے کے لیے آپ کی اذان چاہیے۔
अम्मी और अली घर पर बेहोश पड़े थे। अब्बा उठ जाएं वरना हम हमेशा के लिए इस तारीकी में डूब जाएंगे। एक बेटी के इनके सच्चे आंसू, इस दर्दनाक पुकारा और इस बाक जगह की तासीर ने अपना काम कर दिया। तारक का वकाला जादू इस सच्ची मोहब्बत के सामने टूटने लगा। अब्बा के जिस्म में एक झटका सा लगा और उन्होंने एक लंबी सांस अंदर खींची। इनकी बंद आंखें ऐसा ऐसा खुलने लगी और होश कौन कामते। आमना मेरी बच्ची, हिम्मत ना हार, अल्लाह हमारे साथ है, उन्होंने इंतहाई कमज़ोर आवाज़ में कहा। तो मेरे अंदर जान में जान आ गई। मैंने जल्दी से इन्हें रोने वाली आवाज़ में कहा, जी अब्बा मैं यही हूँ, जल्दी उठें अब्बा, माइक सामने है, वक्त निकलता जा रहा है। मैंने अपनी सारी ताकत लगा के इन्हें सफ से उठाया और सहारा देकर माइक के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब्बा के कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की सारी ईमानी ताकत को इकट्ठा कर लिया। गहरा सांस से अपनी गद्दार और मीठी आवाज़ में सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह अल्फाज सिर्फ एक इंसान की आवाज़ नहीं थे, बल्कि जैसे आसमान से उतरने वाला कोई नूरी तीर थे, जिसने मेरे गांव पर छाई हुई इस मनहूस और काली धुंध का सीना चीर कर रख दिया हो। मुझे महसूस हुआ जैसे हवा में मौजूद एक बड़ी और काली दीवार शीशे की तरह टूट कर बिखर गई हो। अजान की आवाज़ जैसे ही फ़ज़ा में गूंजी, बाहर गली में ज़मीन पर पड़े तारिक के काले वजूद के अंदर से एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और इसके गले से दर्दनाक चीख निकली। वो काला वजूद शोलों की तरह जलने लगा, टुकड़े टुकड़े होकर सियाह राख में बदलने लगा। चंद सेकंड्स में तारिक का सारा शैतानी वजूद और वो मायूसी की धुंध हमेशा के लिए फ़ज़ा में तहलील होकर ख़त्म हो गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब्बा के अज़ान के अगले अल्फाज के साथ ही मैंने आसमान की तरफ देखा। मशरिक़ की तरफ से सुबह सादिक के एक इंतहाई ठंडी और पुरसुकून रोशनी आसमान पर फैलने लगी। फजर का नूर तुलू हो रहा था। इस रोशनी के साथ ही मुझे बाहर गलियों से लोगों के हड़बड़ा कर जागने, दरवाज़ा खुलने और जानवरों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से सोई हुई बस्ती अचानक जाग उठी हो। तारे की सुस्ती का जादू हमेशा के लिए टूट चुका था। रोते हुए और हंसे हुए अब्बा को माइक के पास छोड़कर तेजी से बैरून दरवाजे की तरफ भागी। मैंने गली में कदम रखा तो वहाँ कोई काली धुंध नहीं थी, बल्कि फजर की नरम रोशनी फैली हुई थी। ज़हीर ज़मीन पर बैठा हुआ था। मैं जल्दी से इसकी तरफ भागी, लेकिन करीब पहुंचकर मेरे कदम रुक गए। फजर की वो नरम रोशनी सीधी ज़हीर के वजूद पर पड़ रही थी और इस रोशनी के पड़ते इसके गहरे जख्म किसी मोज़े की तरह बढ़ रहे थे। इसके पोशाक के दागे खुद बहुत जुड़ रहे थे। इसने अपनी सुनहरी आंखें खोली और मुस्कुराकर मुझे तसल्ली दी। आमना बीबी, आप रोए मत, मैंने आपसे कहा था ना, हमारी ताकत सुबह के नूर और इंसानों की इबादत से जुड़ी है। आपके वालिद की सज़ान और आपके आंसुओं ने मेरी जान और मेरा कबीला बचा लिया है। इसने ज़मीन पर हाथ रखकर सहारा लिया और खड़ा होकर, इतने में अब्बा भी अज़ान मुकम्मल करके लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक आ चुके थे। इनके चेहरे पर एक अजीब सांवर और हैरत थी। ज़हीर ने इंतहाई अदब से अपनी नज़र झुकाई और 2 कदम आगे बढ़कर अब्बा के सामने खड़ा हो गया। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और इंतहाई अकीदत से अब्बा का हाथ चूमा। ज़हीर ने अब्बा की आंखों में देखते हुए इंतहाई नम लहजे में कहा, मोहतरम मौज़न साहिब, आपकी इस बेटी के मजबूत ईमान और आपके पुरनूर अज़ान ने 2 कबीलों को तबाह होने से बचाया है। मैं कोई काफ का एक नूरी जिन हूँ, लेकिन आज से मेरा दिल और मेरी रूह इस मिट्टी के कर्जदार है। मैंने इस घर की हिफाजत की कसम खाई थी, अब मैं इस हिफाजत को ज़िंदगी भर निभाना चाहता हूँ। क्या मैं आप इस नूरी जिन को इंसानों के इस घर और ख़ानदान का हिस्सा बनने की इजाज़त देंगे? ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई और चेहरे पर शर्म उभर आई। अब्बा ने कुछ देर ज़हीर की सच्ची आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर मेरी तरफ नज़र घुमाई, जो इस वक्त दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की नज़र आ रही लगी।